السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہائے اس جود پشیماں کا پشیماں ہونا، یہ فقرہ جناب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پر بالکل فٹ آتا ہے، اور انہوں نے حال ہی میں کچھ لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے اہم انکشافات کیے ہیں پرویز الہی کے بارے میں، جس سے یہ یقینی بات ہوئی ہے کہ پرویز الہی اور عمران خان کے درمیان اس وقت بھی شدید ترین اختلافات موجود ہیں، اور عمران خان صاحب جیسے کہ حسب عادت اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری دوسروں پہ ڈالتے ہیں، انہوں نے اپنی حکومت کی ناکامیوں کی ذمہ داری بھی پرویز الہی پر ڈال دی ہے۔ یہ سارا کیا معاملہ ہے، اس پہ بات کریں گے، اور پھر یہ بھی بات کریں گے کہ جناب حمزہ شہباز شریف صاحب نے آج بالآخر حلف اٹھا لیا، اور حلف اٹھانے کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کے گورنر اور ان کے دیگر عہدیداروں کی طرف سے اس سارے معاملے کو متنازع بنانے کی جو کوششیں جاری ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا، بہت ساری ایسی چیزیں کی ہیں جن کے دیکھ کے بندہ بڑا حیران رہ جاتا ہے۔ اس پہ بات کریں گے، اور پھر بات کریں گے کہ جناب ایک بہت ہی سینئر جرنلسٹ نے ایک خبر دی ہے، اور وہ یہ خبر یہ دی ہے کہ حال ہی میں ایک سیاسی جماعت کو فتنہ سمجھ کر اس کو کچلنے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ یہ سارا کیا معاملہ ہے، اس پہ بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی حمزہ شہباز شریف کے حلف سے۔ بالآخر حمزہ شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھا لیا، اور لاہور ہائی کورٹ کی ہدایت پر جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے راجہ پرویز اشرف صاحب نے، انہوں نے لاہور جا کر ان سے حلف لیا۔ ان کے حلف کے دوران بھی بہت سارے اہم واقعات ہوئے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں چاہتے پاکستان تحریک انصاف والے لوگ کے معاملات کسی بھی طریقے سے سموتھ چلیں۔ جیسے کہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے عثمان بزدار سے استعفیٰ لیا، پھر وہ بھی وزیر اعظم کا نام لیا، پھر گورنر سرور سے اس کے اوپر اپروول کے سائن کرائے، پھر نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے الیکشن بھی ہوئے، پرویز الہی صاحب نے کاغذات بھی داخل کرائے، پھر اس الیکشن کو بھی متنازع بنایا گیا۔ اس کے بعد جب وہ 2 دفعہ ہائی کورٹ کے احکامات کو جب صدر صاحب نے اور گورنر صاحب نے ماننے سے انکار کیا، تو پھر تیسری مرتبہ ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ جی وہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ جا کے حلف لے رہے ہیں۔ انہوں نے آج حلف لیا۔ جب وہ حلف لیا انہوں نے تو گورنر ہاؤس کے سبزہ زار میں لیا گیا، تو اس وقت بھی جو عمر سرفراز چیمہ صاحب تھے، جو سابق گورنر ہی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، ابھی وہ انہوں نے اپنا پوسٹ چھوڑی نہیں ہے، وزیر اعظم صاحب ان کو ریموو کر چکے، لیکن عارف علوی صاحب وہ نوٹیفیکیشن روک کے بیٹھے ہیں، اور آئینی طور پہ تو وہ ایک خاص حد سے زیادہ شاید روک بھی نہیں سکتے۔ بہرحال انہوں نے اس وقت بھی پوری کوشش کی کہ جناب اس کو متنازع بنایا جائے، اور انہوں نے کہا کہ جی گورنر ہاؤس پہ قبضہ ہو گیا اور یہ قبضہ چھڑایا جانا چاہیے اور ان لوگوں کو باہر نکالنا چاہیے، اس قسم کی باتیں کی۔ پھر جو پرنسپل سیکرٹری ٹو گورنر ہیں، انہوں نے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا اس حلف برداری کی تقریب کا۔ اس پر بھی گورنر صاحب کو بڑا اعتراض ہوا کہ جی میں نے تو کروائی نہیں، تو آپ نے یہ کیوں نوٹیفیکیشن حلف برداری کی تقریب منعقد کروانے کا جاری کر دیا۔ اس کے بعد جب وہ منتخب ہو گئے، پھر چیف سیکرٹری پنجاب نے بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور ڈی نوٹیفائی کر دیا ان کو، عثمان بزدار صاحب کو بطور وزیر اعلیٰ، جو کہ پہلے وہ جب تک نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب تک ان کو کام جاری رکھنے کا کہا گیا تھا، بلکہ انتخاب تو ہو چکا تھا، حلف تک بھی وہ کام جاری رکھنے کا کہا گیا تھا، تو اب وہ ڈی نوٹیفائی ہو گئے۔ وہاں پہ بھی بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہوا کہ عثمان بزدار صاحب اس وقت غالباً پنجاب اسمبلی میں موجود تھے جس وقت ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا، اور جو ان کی سیکیورٹی تھی بطور وزیر اعلیٰ وہ وہیں پر ان کو چھوڑ کر روانہ ہو گئی۔ اور جب صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ بزدار صاحب جی آپ کی سیکیورٹی آپ کو چھوڑ کے کیوں چلی گئی، تو وہ انہوں نے کہا دیا نہیں میں نے ان کو خود بھیجا ہے۔ خیر ایسے ہی کہیں گے، اور وہ کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہو رہا۔ فواد چوہدری صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ آئینی بحران ہے صوبے میں، اور یہ ایک ہی وقت میں 2 وزیر اعلیٰ کام کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب اس کا نوٹس لیں۔ اب حیرت کی بات ہے، چیف جسٹس چاہے وہ پاکستان کے ہوں چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے ہوں، وہ آپ کو اور آپ کی پارٹی کے اور آپ کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے آئینی عہدیدار جن کو اصولی طور پر، عملی طور پر، قانونی اور آئینی طور پر کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، وہ سر عام حصہ بھی بنے ہوئے، اور عدالتوں کے احکامات کو بھی جسے کہتے ہیں کہ وہ کھو کھاتے ڈال رہے ہیں، میں سے زیادہ سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، تو پھر انہی سے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ نوٹس بھی لیا جائے، تو یہ بات بڑی حیرت ہوتی ہے۔ لیکن یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ کوئی بھی عدالت ہو، دنیا کی کوئی بھی عدالت ہو، وہ آئین کے خلاف تو حکم جاری نہیں کر سکتی، تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ مسلسل اس چیز پہ تلی ہوئی ہے کہ معاملات کو کسی بھی طریقے سے سموتھ نہ چلنے دیا جائے۔ 1 مہینہ تک پنجاب جیسا بڑا صوبہ بغیر وزیر اعلیٰ کے چلتا رہا، بغیر کابینہ کے چلتا رہا، اور پھر انہوں نے یہ حرکت کی، عثمان بزدار صاحب نے ڈی نوٹیفائی ہونے کے باوجود انہوں نے اب اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ قرار دے کے اپنی کابینہ کے اجلاس بھی طلب کر لیا، یعنی کہ اس سے زیادہ بڑا مذاق پنجاب کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا خیر، یہ تو ایک طرف پنجاب میں یہ سارا کچھ چل رہا تھا، دوسری طرف ایک بڑا اہم جو ہے وہ ایک کالم لکھا ہے، بڑے معروف صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں، حبیب اکرم صاحب کی
ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے لاہور، جب عمران خان صاحب دورے پہ گئے ہوئے تھے، تو اس دورے کی جو تفصیلات ہیں اس دوران ان کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، اس کی تفصیلات انہوں نے اس کالم میں لکھی اور اس میں بہت اہم انکشافات انہوں نے کیے۔ ایک تو انہوں نے اپنے کالم میں یہ لکھا کہ جی 2000 جب وہ عمران خان صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ان کے خیالات جاننا چاہے حالیہ بحران پہ جو ان کی گفتگو ہو رہی تھی، تو اس وقت مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب بھی عمران خان صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حبیب اکرم صاحب نے ان سے بات کرنے کو کہا تو پہلے انہوں نے شاہ محمود کی طرف دیکھا اور پھر انہوں نے گفتگو کی کہ جی 2018 میں شاہ محمود قریشی میرے وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار تھے، لیکن انہیں پنجاب اسمبلی کی سیٹ سے ہروا دیا گیا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہروا دیا گیا۔ اب سیاسی مخالفین تو ہراتے ہی ہیں، وہ ہرواتے تو نہیں ہیں۔ تو انہوں نے یہ جو ہے وہ کسی نامعلوم قوت کی طرف اشارہ کیا، حالانکہ وہ ان کے بارے میں تو خود ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ وہ خلائی مخلوق کے ذریعے آئے تھے اور سلیکٹڈ تھے۔ بہرحال انہوں نے جو کہتے ہیں نا کہ وہ جب ان کو اپنی مرضی کے نتائج وہاں سے ملنا بند ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے ایسی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ تو انہوں نے بہرحال کہہ دی کہ ان کو ہروا دیا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی عثمان بزدار کو میں بنیادی طور پہ ایک عارضی بندوبست کے تحت لایا تھا، حالانکہ ایسی بات انہوں نے کبھی بھی اپنے 3 سال 7 ماہ کے دورے حکومت میں یا عثمان بزدار صاحب کے دورے حکومت میں انہوں نے ایسی کبھی کوئی بات نہیں کی۔ اور انہوں نے کہا کہ جی ان کو عارضی طور پر اس لیے لایا گیا تھا کہ اس وقت پارٹی کے اندر بڑے بڑے گروپ تھے اور کسی بھی گروپ کو ہم بناتے تو وہ اختلافات پیدا ہوتے، تو عثمان بزدار پہ جو ہے وہ سارے متفق تھے۔ یہ بات ان کی خان صاحب کی بالکل ٹھیک ہے کہ عثمان بزدار صاحب اگر ہٹتے، اگر تو کہ پہلا فاصلہ غلط تھا ہماری نظر میں کہ اگر یہاں پر آج ان کے پاس کوئی مضبوط اور طاقتور وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتا تو عمران خان صاحب کو سیاسی بحران سے نمٹنے میں بھی بڑی مدد ملتی۔ لیکن خان صاحب چونکہ تمام تر اختیارات کا منبع وہ اپنی ذات میں رکھنا چاہتے تھے، تو انہوں نے بنیادی طور پہ اپنا ایک ریموٹ کنٹرول وزیر اعلیٰ رکھنا تھا، جو کہ عثمان بزدار سے بہتر شاید ان کو نہیں ملنا چاہتا۔ تو اس کو انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ وہ گدھے کو گھوڑا بنانے کی کوشش کی۔ ایک محاورتاً بات کروں، کسی کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے، کہ وہ اس کو ان کو مسلسل وسیم اکرم بلکہ وسیم اکرم پلس کہتے رہے اس پورے عرصے کے دوران۔ پھر جب انہوں نے کہا کہ جب یہ بحران سارا پیدا ہوا تو انہوں نے فیصلہ کیا جی علیم خان کو ہم وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیتے ہیں۔ اب علیم خان صاحب وہی آدمی ہیں جو کہ جن کو وزیر اعلیٰ بنانے سے بچنے کے لیے بلکہ ان کو کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے مبینہ طور پر نیب کے ذریعے ان کو گرفتار کروایا گیا۔ اور یہ علیم خان صاحب برملا کہتے ہیں کہ جی خان صاحب نے یہ ان کو خود نیب سے کے ذریعے گرفتار کروایا تھا۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ جی ابھی جب بحران ہوا تھا میں نے علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کیا، اور علیم خان صاحب کو بات کرنے کے لیے میں نے فون اٹھایا اور اتنے میں ٹی وی پہ خبر چل پڑی کہ علیم خان نے حمزہ شہباز کی حمایت کا اعلان کر دیا، تو میں نے یہ فون رکھ دیا۔ اور اب یہ جو معاملہ ہے، اسی طرح پھر وہ جہانگیر ترین کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جہانگیر ترین جو ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی وہ ان کے اوپر چینی والے بڑے الزامات تھے اور چینی کی قیمتوں کا ان سے بڑا تعلق تھا، اور وہ جو ہے وہ مجھ سے تعلق کا فائدہ اٹھا کے انہوں نے اتنا بنایا کہ ان کی نسلیں جو ہیں وہ مبینہ طور پہ وہ کھا سکتی ہیں، کچھ اس قسم کی بات انہوں نے کی۔ اچھا، یہاں پر اب عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ایک تو ان کی عادت ہے جیسے کہ وہ کبھی بھی کسی خرابی کی ذمہ داری خود نہیں لیتے، ہمیشہ اس کی ذمہ داری دوسروں پہ ڈالتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اپنی بہت سارے معاملات کی خرابیوں کی ذمہ داری علیم خان صاحب پر ڈالی اور بہت ساری کی جہانگیر ترین صاحب پر ڈالی۔ لیکن یہ جو انہوں نے ساری گفتگو کی وہ بات کر رہے تھے صحافی سے یا صحافیوں سے، تو اس کے ذریعے ایک میسج جو کنوے کرنا مقصود تھا علیم خان صاحب کو اور جہانگیر ترین صاحب کو کہ جی ابھی بھی ان کے پاس ان کے لیے بڑی جگہ ہے۔ اب جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، ان دونوں حضرات میں ایک چیز پہ اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے انہوں نال چنگی نہیں کی تھی اور ان کو بہت زیادہ انتقامی کروائیوں کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ وہ اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کے محسن تھے۔ جتنا انہوں نے پیسہ جہانگیر ترین نے لگایا اور جتنا علیم خان نے لگایا، کیا الیکشن سے پہلے اور کیا الیکشن کے بعد، شاید ہی پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ میں کسی اور نے خرچ کیا ہو، لیکن خان صاحب نے پھر آتے ہی ان دونوں کو وہ کھڑے لین لگایا۔ تو یہ بات انہوں نے کی، اور پھر انہوں نے جو حبیب اکرم صاحب ہیں انہوں نے اپنے اس کالم میں یہ لکھا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے ان کو یہ کہا کہ ان کو یہ احساس تنگ کرتا ہے کہ 2018 کے بعد انہوں نے کسی پر بھروسہ کر کے حکومت کیوں کی اور اتحادیوں نے ان کا جو ہے وہ جینا دوبر کیا۔ یہاں پہ بھی وہ کسی کا لفظ استعمال انہوں نے کیا، اور پھر انہوں نے یہ بھی ایک بہت بڑا الزام لگا دیا جو میں نے اپنے اس پروگرام کے سٹارٹ میں آپ سے بات کی اور اپنے تھم نیل میں بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ جی پرویز الہی جو ہے وہ پورے 3 سال 7 ماہ کا عرصہ ان کا مقصد تھا کہ پرویز الہی جو ہے وہ ان کے تمام تر منصوبہ پر پانی پھیرتے، یعنی کہ پنجاب کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ اب یہ جو اب ان کا یہ کہنا تھا کہ اتحادیوں کی جو تجربے کی بھٹی کے بعد اب وہ جب حکومت بنائیں گے تو پھر وہ بڑا زبردست قسم کا کام کریں گے اور وہ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ اس قسم کی انہوں نے گفتگو کی۔ لیکن وہ یہ بات
اس میں کرنے میں بھول کے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی پر بھروسہ کر کے حکومت کیوں کی، تو وہ کسی پہ جن پہ بھروسہ آپ نے کیا تھا وہ ان کے بغیر آپ حکومت بنا بھی نہیں سکتے تھے، بلکہ شاید آپ اتنی سیٹیں بھی شاید نہ لے پاتے جتنی کہ آپ نے 2013 کے الیکشن میں لی تھی۔ تو وہ کسی کی ہی مہربانی تھی، آپ انہیں کسی کو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر اپنی غلطیاں دوسروں پہ ڈالنے والی عادت کو انہوں نے کنٹینیو کرتے ہوئے یہ بھی بات کی کہ جو پنجاب کی بیوروکریسی ہے، چونکہ شریف خاندان بہت عرصے سے حکومت میں ہے اور ایک طویل عرصے سے اقتدار میں ہے، تو بیوروکریسی کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور وہ جناب ہمیں انہوں نے کام نہیں کرنے دیا۔ جب پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کا امیدوار بنانے کی بات ہوئی تو عمران خان صاحب نے یہ بتایا کہ جناب کچھ دوست تھے مشترکہ جنہوں نے اس چیز کی ضمانت لی تھی، اور ان دوستوں کا پرویز الہی سے بھائیوں والا تعلق تھا، اور پھر انہوں نے آگے سے یہ الفاظ استعمال کیے کہ ان بھائیوں والے تعلق رکھنے والے بھائیوں نے بعد میں برادران یوسف کا کردار ادا کیا، اور وہ ضامن جو ہیں وہ اب غائب ہو چکے ہیں منظر عام سے، یعنی کہ پرویز الہی صاحب کو امیدوار تو بن گئے، اور پرویز الہی صاحب نے اور عمران خان صاحب نے مل کر پنجاب میں جو کچھ بھی کیا، یہ جتنا الیکشن وغیرہ سبوتاژ کیا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ان کے پرانے اتحادی ہیں ان میں سے صرف واحد پرویز الہی ہیں، وہ بھی اپنی آدھی پارٹی ان کی شجاعت صاحب اور ان کے صاحبزادے وغیرہ نون لیگ کی حمایت میں جا چکے ہیں، تو وہ پرویز الہی اور مونس الہی ابھی بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان اس وقت بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے منصوبے پہ پانی پھیرا، اور یہ جو ان کے امیدوار تھے۔ اور پھر ان سے جب حبیب اکرم صاحب نے یہ سوال کیا کہ یہ آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب میں دوست کام نہ آئے، کسی نے جھوٹ نہ بولا، یہ کسی وغیرہ کے بجائے آپ ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتے کھول کے کہ یہ کسی کون تھے، تو اس پر عمران خان صاحب کا بارے میں انہوں نے لکھا کہ ان کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا، اور ان کا کہ دیکھیں میں پرائم منسٹر رہا ہوں، میں نے بڑے بڑے اس دوران جھوٹ برداشت کیے ہیں، بہت ساری چیزیں جو میں نہیں بتا سکتا، لیکن حبیب اکرم صاحب لکھتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے مجھے بہت کچھ بتایا جو کہ لکھنے کی میری ہمت نہیں رہی۔ تو وہ اب حبیب اکرم صاحب کی ہمت جواب دے گی، کچھ ایسی باتیں عمران خان صاحب نے ان کو بتائیں۔ بہرحال یہ سارا معاملہ ہوا، اور ایک موجودہ اتحادی جو آپ کے ساتھ اس ابتلا کے دور میں بھی کھڑا ہے، ان کے خلاف بھی خان صاحب نے بات کر لی۔ پھر خان صاحب کہتے ہیں لوگ مجھے چھوڑ جاتے ہیں، تو پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب یہ نہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کو جبرن ہی برداشت کریں، ورنہ وہ بھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ نیپیاں بدلتے ہیں، پرانی باتیں نہیں کر رہے آپ، جو ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ نیپیاں بدلتے رہے، اور عمران خان صاحب کو نیپیاں بدلوانے کی عادت پڑی ہوئی تھی، اور اب عمران خان صاحب بھی ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے سارے منصوبے پانی پھیرتے رہے، اس وقت بھی جب یہ ایک مل کر ایک اکٹھی اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ خیر یہ معاملہ تو آپ نے سنا جو حبیب اکرم صاحب نے یہ بات اپنے شیئر کیے۔ ابھی ہم آتے ہیں، ابھی اب سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک بڑے اسلام آباد کے ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اظہر سید صاحب۔ اظہر سید صاحب جو ہیں وہ بہت کم کوئی دعویٰ کرتے ہیں اس قسم کے حوالوں سے، لیکن عموماً ان کی خبریں ٹھیک پائی جاتی ہیں۔ اب یہ تو اللہ جانتا ہے کہ ان کی یہ خبر ٹھیک ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بہت بڑی خبر انہوں نے دی ہے، اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، یہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج ایک سیاسی جماعت کو فتنہ سمجھ کر کچلنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہاں پر ان کی آج سے مراد یہ گزشتہ روز انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ وہ لکھتے ہیں کہ آج ایک سیاسی جماعت کو فتنہ سمجھ کر کچلنے کا فیصلہ کیا گیا، اور عوام کو تقسیم سے بچانے کے لیے دودھ پلا کر پالے پوسے سام کو کچل دیا جائے گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ یہ ٹویٹ اظہر سید صاحب نے کیا۔ اب وہ ایک سیاسی جماعت کون ہے جس کو فتنہ سمجھ کر کچلنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور وہ کون سا سانپ ہے جس کو دودھ پلا کر پالا گیا تھا، اور یہ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ اتنے سادے آپ بھی نہیں اور اتنے سادے ہم بھی نہیں۔ اب اظہر سید صاحب اس سے زیادہ کیا وضاحت کے ساتھ ایک ٹویٹ کریں۔ بہرحال یہ وہ کہتے ہیں دروغ پر گردن راوی، یہ اظہر سید صاحب کا ایک خیال ہے، تو یہ ہم نے خیال آپ کے تک پہنچا دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔